آج پاکستان سیلاب کی زد میں ہے اور زمین پر بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کینیڈا نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں $26 ملین دینے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ امریکن ڈالر ہے۔ نہیں، یہ کینیڈین ڈالر ہے اور یہ 22 ملین امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ $22 million US dollars. ابتدائی سپورٹ جسے آپ میچ فنڈ کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ It's actually, it is an initial support. حقیقت میں 5 ملین کی ابتدائی سپورٹ بہت جلدی جاری کر دی گئی تھی۔ باقی $25 ملین کا اعلان اس وقت ہوا جب ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے وزیر 13 ستمبر کو یہاں پر آئے ہوئے تھے، جس کو ہم میچ فنڈ کہتے ہیں۔ وہ $3 ملین ہے اور یہ ایک قسم کی ہر کینیڈین کو پیشکش ہے کہ وہ اگر کسی فلاحی تنظیم کو $1 دیتے ہیں تو $1 کینیڈا کی حکومت بھی اسے دے گی، جس سے یہ سپورٹ کی جو رقم ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ Is then matched by the Canadian government, so it doubles the amount of money. بنیادی طور پر جب 2010 کا سیلاب آیا تو کینیڈین حکومت کی طرف سے ہمیں $72 ملین دیے گئے اور یہ ایک بڑی رقم تھی۔ اس وقت 20 ملین لوگ متاثر ہوئے تھے، اب 33 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اب کینیڈا کا کیا پلان ہے؟ چونکہ کینیڈا دنیا کی بڑی معیشتوں میں آتی ہے، ماضی میں بھی آپ نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے، چاہے یہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو۔ اب آگے کیسے بڑھیں گے؟ کینیڈین وزیر ہرجیت سجن کی سربراہی میں ایک کینیڈین وفد بھی حال ہی میں آیا تھا۔ اب کینیڈین حکومت جو ہے وہ پاکستان کی مزید مدد کیسے کرے گی؟ It's a heartbreaking situation. بڑی بری صورتحال تھی۔ جب مسٹر سجن یہاں آئے تھے ہم سکھر گئے، وہاں سے ہیلی کاپٹر پر دادو بھی گئے اور سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے لوگ ہر جگہ پر نظر آئے، And as we were flying down, اور جب ہم ہیلی کاپٹر پر جا رہے تھے تو وہاں بھی پانی دیکھا جا سکتا تھا جہاں پانی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کینیڈا پہلے ہی پاکستان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن مسٹر سجن کی قیادت میں پاکستانی نجات کینیڈین پارلیمنٹیرینز کا جو وفد آیا تھا اس کو سیلاب کی تباہی دیکھ کر شدید دھچکا لگا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس آفت سے نمٹنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس قسم کی ایمرجنسی میں پہلا جو ایمرجنسی فیز ہے وہ ریسکیو کا ہوتا ہے، اس کے بعد ریکوری اور رسپانس کا مرحلہ آتا ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ کینیڈین حکومت پاکستان کی اب ایسے ہی مدد کرے گی جیسی اس نے 2010 کے سیلاب میں کی تھی۔ جب پتہ چل جائے گا کہ متاثرین کو کیا چاہیے تو ہماری فنڈنگ سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ابھی کی بات کریں تو اقوام متحدہ کی طرف سے جو اپیل کی گئی تھی اس میں ہم نے 13 ملین کینیڈین ڈالر دیے تھے۔ is where this about 30 million. اس فنڈنگ کا مقصد فوری طور پر لوگوں کو صحت اور خوراک مہیا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ شیلٹر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنا ہے۔ سینیٹیشن کے لیے بھی یہ پیسہ استعمال ہوگا اور اس کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ جو ہی پانی اترے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ کن کن اشیاء کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کینیڈا اپنا رد عمل دے گا۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی ایجنسیز کی طرف سے سروے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان بین الاقوامی برادری سے اپیل کرے گی۔ ابھی بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری امداد ایگزیکٹلی کتنی ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ $70 ملین امداد جو ہم نے 2010 میں دیے تھے وہ ایک ہی دفعہ میں نہیں دیے تھے، وہ امداد ہم نے کچھ سال میں دی تھی۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم حقیقی طور پر تخمینہ لگانا چاہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرین کی ضروریات ہیں کیا اور اس پر کیسے رد عمل دینا ہے۔